الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا 5واں کلاس ہے اور آج کا ٹاپک بھی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ناحیہ سے ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کیسے اترا، قرآن کا ہم سے کیا تعلق ہے، رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا گہرا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کیسے اترا؟ بھائیوں، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی رات میں مکمل طور پر اتار دیا۔ ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی رات میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اتارا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، جس کا نام ہے بیت العزت۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ رمضان میں لیلۃ القدر کے اندر۔ لیکن دوسرا جو نزول ہے وہ ہے بیت العزت سے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ تو جبریل امین ضرورت کے حساب سے، وقت اور مانگ کے حساب سے، اللہ کے حکم سے کچھ آیتیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے رہے، یہاں تک کہ یہ مدت مکمل ہوتی ہے، مکمل 23 سال میں۔ تو گویا کہ ایک پڑاؤ ہے مکمل قرآن کے اترنے کا، جو لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی مرتبہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن بیت العزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر 23 سال کے اندر میں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کی مہانتا کیا ہے؟ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں، بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے اس کی جو اہمیت ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو اللہ اور مخلوق میں جو فرق ہے وہی فرق ہوگا اللہ کے کلام اور کسی انسان کی رائٹنگ میں، کسی انسان کے لیکھ میں، کسی انسان کی کتاب میں۔ جو فرق اللہ میں ہے اور مخلوق میں ہے وہی فرق ہوگا اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری عام کتابوں میں۔ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اتارنے والے نے لے رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور بالکل محفوظ کتاب ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں میں صرف یہی ایک واحد کتاب ہے جو بالکل محفوظ ہے۔ اس کتاب کی جب شروعات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو اس کتاب کی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو دنیا کی ساری کتابوں میں بالکل الگ کتاب ہے، کہ یہ بالکل محفوظ کتاب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب یاد کی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ بار بار پڑھیں لیکن آپ اس سے اوب نہیں سکتے، آپ اس سے اکتا نہیں سکتے۔ دنیا میں جو بھی کتابیں ہوں جو لکھی جاتی ہیں، 2-3 مرتبہ پڑھ لیں، چوتھی مرتبہ آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان ہو دنیا کا،
دوسری مرتبہ ہی اگر آپ پڑھنا چاہیں کسی کتاب کو تو دل نہیں کرے گا پڑھنے کا، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ ڈیلی ختم کیجئے قرآن کو، لیکن پھر بھی عجیب چاشنی، عجیب مزہ اور عجیب لطف حاصل ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں۔ تو قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، یہاں تک کہ 7 سال کے بچے اس کتاب کو یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جسے اس انداز میں یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا بھی جاتا ہے، اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب طرح کی چاشنی ہے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھیں اور بار بار اس کا مزہ ہم کو ملتا ہے۔ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے۔ گویا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عزت بھی دیتا ہے اور دلیل بھی کرتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارا، قرآن کریم پہ عمل کیا، قرآن کریم کی تعلیم عام کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن کریم سے تعلق نہیں بنایا، قرآن کریم کو نہیں سیکھا، قرآن کریم کو نہیں پڑھا، تو اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دلیل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قومی هذا القرآن یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے ہمارے بارے میں کہ اے اللہ، میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس کتاب کو چھوڑنا، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس کتاب کو چھوڑنا، اس کی تلاوت نہیں کرنا ہے، اس کتاب کو چھوڑنا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مٹھی بھر جماعت تھی مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، جب اس کتاب کو اپنایا تھا تو پوری دنیا کی حکومت ان کے قبضے میں آ گئی تھی، دنیا ان کے سامنے جھک گئی تھی، لیکن جب ہم نے اس کتاب سے تعلق کاٹا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دلیل کیا کہ دنیا آج مسلمانوں پہ ہنستی، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس کتاب سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی تم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ حقیقت میں قرآن کریم سے ہمارا تعلق کمزور ہوا، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں، ساری بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن اتارا ہے جس میں شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ گویا کہ قرآن کریم شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج اس میں ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن سے علاج کریں، 100% یقین کے ساتھ میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہماری بیماریوں کا علاج رکھنے والی کتاب ہے۔ ہم مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کا علاج اس کتاب میں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ زندہ معجزہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات دیے تھے، لیکن وہ معجزات ان کے ساتھ چلے گئے۔ آج کوئی معجزہ ہمارے بیچ نہیں پایا جاتا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا ہے تو ہم سنتے ہیں، لیکن قرآن آج زندہ معجزہ ہے، ہمارے بیچ ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنا آسان، اس کو یاد کرنا آسان، اس کو سمجھنا آسان، لیکن اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا لینا کسی مائی کے لال کا بس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا انسانوں کو، تمام مخلوق کو،
کہ ہے کوئی جو قرآن کے جیسے تو کیا اس کے جیسے 10 صورتیں ہی لائے؟ نہیں لا سکے تو کہا کہ ایک سورہ ہی پیش کر دو، نہیں لا سکے تو کہا کہ ایک آیت بھی پیش کر دو۔ قرآن کریم میں چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں قرآن کریم کے جیسے لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں کی یہ کیا ہے؟ زندہ معجزہ ہے۔ پڑھنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، اس کے پیغام کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کے جیسے 10 صورتیں تو کیا، ایک سورہ تو کیا، ایک آیت بھی بنا پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو بھی تعلیمات ہیں ہو بہو ویسے ہی ہیں جیسے قرآن میں یہ تعلیمات آئی تھیں۔ قرآن کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں، قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے حوالے سے؟ کہا کہ جو دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران گھر کے جیسے۔ اگر گھر ویران ہوتا ہے تو اس میں کیا بستا ہے؟ کیا بستا ہے؟ سب سے پہلے شیطان بسے گا، سانپ بچھو، کیڑے مکوڑے۔ ویسے ہی اگر ہمارا دل قرآن کی صورتوں سے خالی ہے تو ویران دل کے جیسے ہے، اس میں شیاطین بسیرا کریں گے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل آباد رہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ضرور دل میں بسائیں۔ ابھی عہد کریں، ابھی، کہ ہمیں جتنی صورتیں یاد ہیں ان میں اور اضافہ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں ہم قرآن کی صورتیں یاد کریں گے، کیونکہ ہم اپنے گھر کو ویران نہیں رکھنا چاہتے، تو دل بھی ویران نہیں ہو۔ میرے بھائیو، اصلی دولت کیا ہے؟ اصلی دولت یہ ہے کہ ہمیں دنیا نہیں بلکہ دین مل جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ وادی بطحان یا وادی عقیق جائے صبح سویرے اور بغیر کسی گناہ کے، بغیر رشتہ کاٹے ہوئے 2 گابھن اونٹنیاں لے کر کے آئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ بغیر کسی گناہ کیے ہوئے جائے، اور بہت ہی کامن جگہ ہے وادی عقیق یا بطحان، اور وہاں سے گابھن اونٹنیاں لے کر کے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی مسجد جاتا ہے اور 2 آیتیں سیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں 2 گابھن اونٹنیوں کے جیسے ہیں۔ 3 آیتیں سیکھتا ہے تو 3 گابھن اونٹنیوں کے جیسے ہے۔ 4 آیتیں سیکھتا ہے تو 4 گابھن اونٹنیوں کے جیسے ہے، اور اسی کے حساب سے وہ بڑھاتا جائے۔ تو ہم ایک دن میں اگر 100 آیتیں سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں 100 گابھن اونٹنیاں مل جا رہی ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، ایک آیت پڑھنے پر 1 گابھن اونٹنی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 آیت سیکھو تو تمہیں 1 گابھن اونٹنی مل رہی ہے، 2 آیت سیکھو 2 گابھن اونٹنی، 4 آیت سیکھو 4 گابھن اونٹنیاں مل رہی ہیں۔ جب ہم اس بات کو ذہن میں بیٹھائیں گے تو صحیح طریقے سے واقعی ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے دینی زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی ایک حرف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، ایک حرف پر 10 نیکی
تو الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 نیکیاں۔ گویا کہ ہم نے کہا الف لام میم، صرف الف لام میم کہا تو 3 حروف اس میں آئے، 30 نیکیاں ملی۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر جب 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ایک ہی پیج پڑھیں گے تو کتنی ساری نیکیاں ہم بٹور لیں گے، سوچ سکتے ہیں نا؟ لیکن پھر بھی ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیوں دھیان نہیں دیتے؟ دھیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی یہ بات سوچنے والی ہے یا نہیں؟ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیو۔ قیامت کے دن بھی یہ کتاب ہمارے لیے وکیل بن کر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کتاب ہمارے لیے سفارش کرنے والی ہے اس کتاب سے تعلق نہ کاٹیں، بلکہ اس کے ساتھ تعلق بنائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کے بچے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، آپ کے ماں باپ، آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ کتاب ہے جو آپ کا ساتھ دے گی۔ تو زیادہ تعلق ہمارا اپنے بچوں سے ہونا چاہیے، اپنی بیوی سے ہونا چاہیے، اپنی فیملی سے ہونا چاہیے کہ اس کتاب سے ہونا چاہیے، اس کتاب سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن نہ صرف یہ کہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا بلکہ جنت میں درجات بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کہا جائے گا اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جنت کے اونچے درجے پر پڑھتے جاؤ آیتیں اور اوپر چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہاں پر ہوگی جہاں تمہاری یہ آیتیں ختم ہونے والی۔ تو اگر کوئی انسان جنت میں چلا بھی جاتا ہے، قرآن سے محروم ہے نا، تو وہ بہت نیچے رہے گا، لیکن اگر قرآن کو یاد کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو یہ کیا اعزاز کی بات ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے بہترین انسان وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی اوتھینٹک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جی، جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات آتے تھے، ہر رات بغیر ناغہ کیے ہوئے، اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے، قرآن کریم سنتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بھی سناتے تھے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو سناتے ہیں نا قرآن تو حفظ پختہ ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین رمضان کی ہر رات میں قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو طاق پر سجا کر کے رکھ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی پڑھنا نہیں جانتا ہے تو کیا اس کے لیے عذر ہے؟ نہیں، تلاوت سن سکتے ہیں۔ اور اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ کیوں افسوس کی بات ہوگی؟ کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے جو ہمارے بیچ رہا، اللہ سے ہمیں محبت ہے، تو کیا اس کے کلام سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ تو اتنا سارا کام کیا دنیا میں لیکن ہم قرآن نہیں سیکھ سکے، یہ افسوس والی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کے ساتھ ہمیں رمضان میں خاص طور پر وقت بتانے کی ضرورت ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں کہا کرتے تھے کہ رمضان تو قرآن کی تلاوت کرنے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے رمضان میں۔ ہم لوگوں نے کتنا قرآن پڑھا ہے ابھی تک؟
دل پہ ہاتھ رکھیے اور جواب دیجیے. کوئی عذر ہے ہمارے پاس؟ کوئی عذر ہے؟ ہمیں پڑھیں گے نا، ہمیں پڑھنا چاہیے نا. اسود بن یزید رحمہ اللہ ہر 2 رات میں قرآن ختم کرتے تھے. ہر 2 رات میں، رمضان کا مہینہ آتا تو 2 دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے رمضان کے مہینے میں. کیا وہ بیکار ہوتے تھے؟ ہم لوگ ہی مشغول آدمی ہیں؟ نہیں، ان لوگوں نے زندگی کی قیمت کو سمجھا تھا، اس لیے رمضان میں ہر 2 دن پر قرآن ختم کرتے تھے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ عام دنوں میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے، لیکن آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں جب جاتے تو ہر رات قرآن ختم کرتے تھے. ہر 2 رات میں قرآن ختم کرتے تھے. تو گویا کہ ہمیں بھی اگر رمضان میں 10 مرتبہ قرآن ختم نہ کر سکیں تو کیا 2-3 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس زندگی پر تف ہے جس زندگی میں ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت بتا نہ سکیں. میرے بھائیوں، یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہمیں اللہ والوں کی زندگی کے بارے میں سن کر کے خود اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے. احمد بن عبداللہ الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر لوگ قرآن کی حقیقت سمجھ لیں، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اور اللہ سے بات کرنے کی مٹھاس کو سمجھ لیں تو خوشی کے مارے ان کو نیند نہ آئے. لیکن چونکہ ہم نے اس کتاب کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے اس کتاب کا جو حق ہو سکتا تھا وہ حق نہیں دے پاتے. تو میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمارا عمل بدلنا چاہیے. بدلے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ پورے حوصلہ اور یقین کے ساتھ خود سے عہد کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. قرآن کو ہم اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے. قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ویسا نہیں رہے گا جیسا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. کس سے شکایت کریں گے؟ اپنے رب سے شکایت کریں گے. کیا شکایت کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. کیا ہم جواب دیں گے؟ ابھی تو زندگی ہے نا ہمارے پاس، زندگی تو ختم نہیں ہوئی نا. اور رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ والے ہر دن قرآن ختم کرتے تھے، 2 دن پر قرآن ختم کرتے تھے، 3 دن پر قرآن ختم کرتے تھے. تو کیا ہم مہینہ میں 2 مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں کر پائیں گے؟ جی سوچیے. ہمیں عہد کرنا ہے نا، عہد کیجیے کم سے کم 3 مرتبہ قرآن ختم کریں گے. کیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ سن کر کے اس قرآن کو ختم کریں گے، اور ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اسی پہ ہماری بات ختم ہوگی. تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں باوضو ہو لینا چاہیے، کیونکہ وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. نہیں، قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن اگر بے وضو ہیں تو قرآن چھو سکتے ہیں، پر وضو سے قرآن کو چھونا بہتر اور افضل ہے. اور تلاوت کرنے بھی جائیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا کر لیں؟ وضو کر لیں. دوسرے نمبر پر قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ کی طرف منہ کر لیں. قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کر لیں. تیسرے نمبر پر شانت جگہ میں بیٹھیں، جگہ شانت ہو، کیونکہ اگر شانت جگہ میں بیٹھیں گے، شور ہنگامہ سے پاک جگہ ہے، تو آپ کا بھی ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا اور آپ اس قرآن کی تلاوت پر دھیان دے سکیں گے. تو ہمیں بالکل شانت جگہ میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پر
سمے بھی جو قرآن کی تلاوت کے لیے اپنا رہے ہیں وہ مناسب سمے ہو. اور مناسب سمے کون سا ہو سکتا ہے؟ رات کا سمے. کیوں رات کا سمے بہت مناسب ہے؟ کیونکہ رات کے سمے میں شانتی ہوتی ہے اور ذہن پرسکون ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتے وقت بہت زیادہ ہمارا ذہن اس پر ٹکا رہ سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان آداب کو بھی نظر انداز کریں تو ہمارے ایسے بہت سارے اوقات ہیں جو یوں ہی برباد ہو جاتے ہیں. اگر آپ 24 گھنٹہ میں رمضان کے اس مہینے میں، رمضان کے بعد کیا کریں گے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، رمضان کے اس مہینے میں اپنے 24 گھنٹہ کے معمولات کو نوٹ کریں کہ آپ اس موبائل پر کتنا وقت بتاتے ہیں. اگر اتنا وقت قرآن کو دے دینا تو قرآن کو 15 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں. 15 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں جتنا وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں. اور موبائل کو جو وقت دے رہے ہوتے ہیں سارا وقت بیکار جاتا ہے. کل قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے اے کاش کہ ہم نے جو وقت موبائل کو دیا تھا اس قرآن کو دیا ہوتا. افسوس کریں گے. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے نا، ہے نا، ابھی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 2 جگہیں بیان کی ہیں جن میں ایک انسان افسوس کرے گا. پہلی جگہ موت کے وقت ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ اب ہم کو لوٹا دے، اب ہم ویسے نہیں رہیں گے، بے فکر نہیں زندگی گزاریں گے بلکہ سدھر جائیں گے. اللہ کے بندے آتے تھے، سمجھاتے تھے، ہم نہیں دھیان دیتے تھے لیکن اب دھیان دیں گے. تو کب موت آئے گی تو کہے کہ اب ہم کو زندگی دے دے. کیا زندگی ملے گی؟ کہا جائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائل. یہ بکواس اب کرتا رہے گا، اب موقع نہیں ملنے والا ہے. دوسرا موقع جس میں ایک انسان پچھتائے گا جہنم میں جانے کے بعد، کہے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنم میں ایک بندہ چلائے گا اور کہے گا اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، اب ہم سدھر جائیں گے، نیک عمل کریں گے، ویسے نہیں رہیں گے جیسے تھے. تو اللہ کیا فرمائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ. کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں ایک انسان سوچ سکتا تھا؟ 60 سال کی زندگی دی تم کو، 40 سال کی زندگی دی تم کو، 50 سال کی زندگی دی تم کو. کیا اتنی عمر میں تم فیصلہ نہیں لے سکتے تھے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اور اللہ کے بندے بھی آئے تھے تمہارے پاس، تم نے مجلس میں بیٹھ کر کے یہ باتیں سنی تھی، تمہارے کانوں تک یہ باتیں پہنچی تھی لیکن تم نے سن کر کے انسنی کی. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّظِيرٍ. تو اب مزہ چکھتے رہو، اب زندگی نہیں ہے دوبارہ. تو ابھی ہمیں تو زندگی حاصل ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، فیصلہ لینا چاہیے. تو میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کے لیے شانت جگہ کا چوائس کریں اور صحیح سمے کا چوائس کریں. اور قرآن کی تلاوت کریں تو دل سے کریں. دل سے تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی زبان ہمیں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے سامنے میں ہو اور ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. ترجمہ کے ساتھ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم پیپر پڑھتے ہیں، نیوز پیپر، تو کیا یوں ہی ریڈنگ کرتے ہیں اس کا یا کچھ سمجھنا چاہتے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں نا. ہمارے پاس اگر کسی پیارے کا خط آئے، زبان وہ نہیں ہو جس کو ہم جانتے ہیں، تو ہم کیا اس کو تکیہ کے نیچے سجا کے رکھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں گے جو اس زبان کو جانتا ہو تاکہ ہمارے پیارے نے کیا میسیج دیا ہے اس کو سمجھ سکیں. ہمیں نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہ لیں. یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، اس نے قرآن پیغام کے طور پر بھیجا ہے. یہ پیغام ہے ہم سب کے نام اللہ تعالیٰ کا. وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوْا الْقُرْآنَ رِسَائِلَ مِنْ رَبِّهِمْ. تم سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا تھا کہ قرآن ان کے رب کی طرف سے پیغام ہے، چنانچہ اس پیغام پر رات میں اور دن میں غور کیا کرتے تھے. تو ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے اور اس کو ہم طاق پر سجا دیں اور آرام سے سوتے رہیں، یہ عقل مندی کی بات ہے نہیں. تو ترجمہ قرآن کے ساتھ ہمیں
تلاوت کے لیے بیٹھنا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے عجیب تبدیلی آئے گی ہماری زندگی میں. تو قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ لے کر کے بیٹھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں. جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے نا تو عجیب طریقے سے یہ قرآن چینج کرنے والی کتاب ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنا کے دل کی دنیا بدل گئی. طفیل بن عمر الدوسی آئے تھے مکہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. مکہ کے میڈیا نے، خبیث میڈیا نے کان میں بات ڈالا کہ ایک انسان سے بچ کر رہنا اور سماج میں لوگوں کو کاٹ دیتا ہے. تو طفیل بن عمر الدوسی اپنے قوم کے سردار تھے. وہ کان میں روئی ٹھونس لیتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ میں تو اپنی قوم کا عقلمند انسان ہوں، میں کیوں کان میں روئی ٹھونس کر کے اور اس کی بات سے خود کو محروم رکھوں. دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے وہ انسان. کان سے روئی ہٹایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی. اسی وقت اسلام قبول کر. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، ایک انسان کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، اگر وہ سدھار چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، کچھ نہیں کرے، صرف قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، ساری بیماری اس کی دور ہو جائے گی، ساری غلط عادتیں اس کی ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کلام اللہ کا کلام ہے. یہ کلام انقلابی کلام ہے. یہ کلام کرانتی لانے والا کلام ہے. اور قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو. دیکھیں ہمارے عبد الرحمن بھائی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی سعادت دی اور پھر انہوں نے محنت کیا اور اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. چلیے تو ہمیں سنائیے، تو ایک آیت سنائیے، ایک آیت اچھی آواز. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کتنی اچھی تلاوت ہے ان کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کہ اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا. ہم چھوڑے ہوئے ہیں یا نہیں چھوڑے ہوئے ہیں؟ دل سے پوچھیں، ہم سب پوچھیں دل سے، کیا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ اگر کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اور اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ عبد الملک القاسم نے رسالۃ الی وافد ایک کتاب لکھا ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی بر کے علاقے میں کام کرنے کے لیے آیا تھا. وہ نہ پڑھنا جانتا تھا، نہ لکھنا جانتا تھا، نہ نماز روزے سے اس کا کوئی مطلب تھا، لیکن اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے نماز شروع کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے نماز کی دعائیں یاد کر لیں اور نماز شروع کر دیا. پھر احساس ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، چنانچہ اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. پھر اس کے اندر شوق پیدا ہوا کہ مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اس نے پورے قرآن کو یاد کر لیا. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.